بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بھری محفل میں بیٹھے ہو، سب ہنس رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ کا دل کہیں اور ہو؟ ایک ایسی خاموشی جو اندر ہی اندر چیخ رہی ہو۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہم تھک جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم تھک گئے ہیں کام سے یا تھک گئے ہیں راتوں کو جاگنے سے، لیکن اصل میں ہم تھک چکے ہوتے ہیں سب ٹھیک ہے کہنے سے۔ ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمارا درد بانٹ لے گا، کوئی ہماری بے چینی کو سمجھ لے گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان صرف سن سکتا ہے، محسوس نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، ہم اپنے غموں کا بوجھ اٹھائے در در بھٹکتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، کبھی دوستوں میں، کبھی سوشل میڈیا کی رونقوں میں، تو کبھی تنہائیوں میں، لیکن سکون کہیں نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے اس در کو بھلا دیا ہے جہاں سکون مفت میں ملتا ہے۔ ہم نے اس دروازے کو کھٹکھٹانا چھوڑ دیا ہے جو 24 گھنٹے ہمارے لیے کھلا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری روح کا علاج اس خالق کے پاس سے۔ دنیا کا اصول ہے جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ایک در ایسا ہے جہاں آپ جتنا روتے ہیں اتنا ہی مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ہے سجدہ۔ سجدہ کیا ہے؟ صرف زمین پر پیشانی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ سجدہ تو اپنے غرور کو مٹی میں ملا کر اپنے سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ زمین پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں عرش پر سنی جا رہی ہوتی ہیں۔ سجدے کا سکون ان لوگوں سے پوچھئے جو دنیا سے ہار کر مصلی پر آ بیٹھتے ہیں۔ جب آپ کا سر زمین پر ہوتا ہے تب آپ کا رشتہ سیدھا اس ذات سے جڑتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، وہ ذات جو آپ کی شہرگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب جو ایک ننھی سی چونٹی کو اندھیری رات میں پتھر کے اندر رزق دیتا ہے۔ کیا وہ آپ کے دل کی تڑپ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ وہ تو بس انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے جھکے، کب وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب تو ہی سنبھال لے۔ ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھتا نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا بتایا ہے؟ ہم گھنٹوں دوستوں سے فون پر شکوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر رونے کا وقت نہیں ملتا۔ اپنے غم اللہ کے سامنے رکھ کر تو دیکھو، وہ غم جو آپ نے برسوں سے اپنے سینے میں دبائے رکھے ہیں، وہ باتیں جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے یا آپ کو جج کریں گے۔ اللہ کے سامنے وہ ڈر نہیں ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو پردہ رکھنے والا ہے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ سے کہیں
یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن تیرے پاس راستوں کی کمی نہیں ہے۔ تو کن کہے گا تو میری اجڑی ہوئی دنیا پھر سے آباد ہو جائے گی۔ یقین مانیے، جب آپ اپنے دکھوں کی فہرست اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا سینے پر، وہ ایسے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں، کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، اب آپ کا معاملہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو بے نیاز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اللہ کبھی آپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ یا تو وہ وہی دیتا ہے جو آپ نے مانگا، یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ سجدے کا اصلی سکون تب ملتا ہے جب آپ مانگنے کے بعد رضائے الہی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میں نے تجھے بتا دیا، اب جو تیرے بندے کے حق میں بہتر ہو وہی کر۔ یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تاکہ وہ مصر کے تخت تک پہنچے۔ اگر کنویں کا دکھ نہ ہوتا تو تخت کی خوشی نہ ملتی۔ ہماری زندگی کے دکھ بھی دراصل ہماری تربیت ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے سرے سے بہتر بنا سکے۔ سجدے میں رونا کمزوری نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے غموں کو آنسوؤں کی صورت میں سجدے میں بہا دیں۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو نماز کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں، اسے ایک ملاقات سمجھیں، ایک ایسی ملاقات جو کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہے۔ جو بھی دل گھبرائے، جب بھی دنیا تنگ لگنے لگے، مصلے بچھائیے اور سجدے میں گر جائیے۔ وہاں تب تک رہیے جب تک آپ کا دل یہ نہ کہہ دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اپنے غموں کو پکڑ کر نہ بیٹھیے، انہیں اللہ کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ وہ سکون جو آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملا، وہ ایک لمبے سجدے میں مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو وہ سکون عطا فرمائے جو صرف اس کے ذکر میں ہے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، کسی انسان کا نہیں۔ آمین۔